بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی مثالی پرچہ نمبر 69، 7 مارچ سن 2025۔ پہلا سوال ہے، کس شاعر کی گردن یہ شعر پڑھنے کی پاداش میں اڑائی گئی تھی؟ سکہ زد برگندمو موٹھو مٹر، پادشاہ تسمکش فرخ سیر، سیدی تہرانی، ملا شیدا، جعفر زٹلی یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یہ شعر جعفر زٹلی کا ہے، جو کہ اردو کے پہلے حاجب گو بھی ہیں۔ یہ انہوں نے مغل بادشاہ فرخ سیر کے خلاف مہنگائی پر یہ شعر لکھا تھا، جس کی پاداش میں فرخ سیر نے جعفر زٹلی کو پھانسی کی سزا دی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، شاہ جہاں نے کس شاعر کا قصیدہ سنانے پہ منہ موتیوں سے بھر دیا تھا؟ حاجی محمد جان قدسی، ملا اسد، محمد صالح کمبوہ یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ شاہ جہاں نے ایک تخت بنوایا تھا جس کو تخت طاؤس کہا جاتا ہے۔ اس تخت طاؤس کا قصیدہ حاجی محمد جان قدسی نے کہا، جس کو سن کر شاہ جہاں خوش ہوا اور اس کا منہ 7 مرتبہ موتیوں سے بھر دیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، خواجہ حیدر علی آتش، مومن خان مومن، میر تقی میر یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ شعر ہے خواجہ حیدر علی آتش کا۔ سوال نمبر 4 ہے، وہ کون سے شاعر ہیں کہ جنہوں نے کبھی اہل اقتدار یا کسی بادشاہ کا قصیدہ نہ لکھا؟ سید انشاء اللہ خان انشا، مرزا عبدالقادر بیدل، مرزا غالب یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مرزا عبدالقادر بیدل، کہ جن کی پیروی جن کی تقلید مرزا اسد اللہ خان غالب نے بھی کی تھی، ایسے شاعر ہیں کہ جنہوں نے کبھی اہل اقتدار یا کسی بادشاہ کا قصیدہ نہیں لکھا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، دکنی دور کے کس شاعر نے سب سے پہلے غزلوں اور نظموں میں موسم کو موضوع بنایا؟ قلی قطب شاہ، ولی دکنی، امیر خسرو یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ دکن کے مشہور شاعر قلی قطب شاہ نے، کہ جن کو پہلا صاحب کلیات بھی کہا جاتا ہے، صاحب کلیات شاعر، اور یہ گولکنڈہ کے 5ویں بادشاہ تھے۔ انہوں نے 50,000 کے قریب اشعار لکھے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی نظموں اور غزلوں میں سب سے پہلے موسم کو موضوع بنایا۔ سوال نمبر 6 ہے کہ غالب نے اس شعر میں کس ملک کی بلبل کا ذکر کیا ہے؟ کمری کف خاکسترو، بلبل قفس رنگ، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے، ایران، تہران، اسپین یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غالب نے بلبل قفس رنگ ایران کی بلبل کو کہا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، داستان کی ابتدا کے متعلق یہ شعر کس کا ہے؟ سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا، انشاء اللہ خان انشا، ابن انشا، سراج اورنگ آبادی یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ انشاء اللہ خان انشا نے ایک مرتبہ
پنجاب کا سفر کیا تھا اور رات کو اس نے ہیر اور رانجھے کا قصہ سنا تھا۔ اس سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ شعر لکھا ہے: یہاں اہل درد سے مراد دلی کے رہنے والے ہیں اور پنجابیوں سے مراد پنجاب کے رہنے والے ہیں، اور اس شعر میں لوٹ لینا سے مراد ہے کہ ان کے کلام نے شاعر کے دل پر اثر کیا تھا۔ سوال نمبر 8 ہے، بچہ جننے کی اداکاری کون سا نواب کرتا تھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے، بلکہ آپشن ہے نصیر الدین حیدر، واجد علی شاہ اور جان صاحب، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ لکھنؤ کے نواب نصیر الدین بچہ جننے کی اداکاری کرتے تھے۔ سوال نمبر 9 ہے، اردو نثر میں سلاست نگاری کو کس نے فروغ دیا؟ فورٹ ولیم کالج نے، علی گڑھ نے، دلی کالج نے، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج نے اردو نثر میں سلاست نگاری کو فروغ دیا۔ سوال نمبر 10 ہے، اس شعر میں کس شاعر کی داخلی کیفیت کا اظہار ہے؟ میں تو، بلکہ یہ شعر نہیں، یہ قول ہے: میں تو شاعری کے باغ کی فکر میں ایسا لگا ہوں کہ اس باغ کی فکر نہیں۔ میر تقی میر، خواجہ میر درد، مومن خان مومن، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس جملے کا تعلق میر تقی میر کی ذات سے ہے۔ میر تقی میر ایک نواب کے ہاں رہائش پذیر تھے۔ تو جس کمرے میں میر تقی میر رہائش پذیر تھے، اس کی کھڑکی کے دوسری طرف ایک خوبصورت باغ تھا، لیکن 3 سال وہاں رہنے کے بعد بھی میر تقی میر نے کھڑکی کھول کر باغ کی طرف نہیں دیکھا۔ تو اس وقت یہی کہا کہ میں تو شاعری کے باغ کی فکر میں ایسا لگا ہوں کہ اس باغ کی فکر نہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، اردو کا قدیم ترین نام ہندی ہے، اور یہ حوالہ کس کتاب میں ملتا ہے؟ ابراہیم نامہ میں، تذکِ بابری میں، کربل خطا میں، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تذکِ بابری میں اردو کا لفظ سب سے پہلے تذکِ بابری میں آیا۔ سوال نمبر 12 ہے، کس نے اپنے ترجمہ قرآن پاک جو 1791 کو لکھا گیا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہندی میں ہے، ریختہ میں نہیں؟ شاہ رفیع الدین، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ شاہ رفیع الدین نے تو لفظی ترجمہ کیا تھا، اور اپنے ترجمے جو با محاورہ ترجمہ تھا وہ شاہ عبد القادر نے کیا تھا، اور اپنے با محاورہ ترجمے کے متعلق کہا تھا کہ یہ ہندی زبان میں ہے، ریختہ میں نہیں ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، خط اور خطاطی کی مختصر تاریخ اس کے مصنف کون ہے؟ رشید حسن خان، محمد حسین آزاد، ظفر علی راجہ، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو خط اور خطاطی کی مختصر تاریخ کے متعلق ظفر علی راجہ نے لکھا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، امیر خسرو کو ضمیر کن فقاں کس نے کہا؟ اقبال نے، غالب نے، حالی نے، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ امیر خسرو کو ضمیر کن فقاں اقبال نے کہا تھا۔ سوال نمبر 15 ہے، حافظ محمود شیرانی کے بقول امیر خسرو کی کل تصانیف کتنی ہیں؟ 33، 99، 100، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ حافظ محمود شیرانی کے مطابق امیر خسرو کی 99 تصانیف ہیں، جن میں سے 28 تو موجود ہیں اور باقی ناپید ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے، غرۃ الکمال کس کا دیوان ہے؟ امیر خسرو کا، امیر سیف الدین کا، ممتاز حسین کا، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غرۃ الکمال امیر خسرو کا دیوان ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، نصاب نامہ قادر نامہ کے خالق کون ہیں؟ سعدی، کاکوروی، امیر خسرو، مرزا غالب، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ ایک نصاب نامہ ہے، قادر نامہ، یہ ایک لغت ہے، منظوم لغت ہے جو مرزا غالب نے بچوں کے لیے لکھا ہے،
اور قادر نامہ کے مصنف بھی مرزا غالب ہیں۔ سوال نمبر 18 ہے، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ ہم ہیں اردو معلیٰ کے زبان دان، اے عرش مستند ہے جو کچھ ارشاد کیا کرتے ہیں، غلام حمدانی موصفی کا، مرزا داغ کا، یا میر تقی میر کے صاحبزادے میر کلو عرش کا، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو یہ شعر ہے میر کے صاحبزادے میر کلو عرش کا۔ سوال نمبر 19 ہے، خالق باری کو امیر خسرو کی تصنیف نہیں سمجھتے؟ حافظ محمود شیرانی، ڈاکٹر احتشام حسین، شوکت سبزواری، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو خالق باری کو امیر خسرو کی تصنیف حافظ محمود شیرانی نہیں سمجھتے۔ سوال نمبر 20 ہے، تذکرہ نکات الشعراء جو کہ میر تقی میر کا تذکرہ ہے اور اردو کا پہلا تذکرہ ہے اور فارسی میں لکھا گیا تھا، یہ میر نے کب لکھا تھا؟ 1752 میں، 1757 میں، 1754 میں، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ میر تقی میر نے تذکرہ نکات الشعراء 1752 عیسوی میں لکھا۔ سوال نمبر 21 ہے، دکن میں اردو جو کہ 1923 میں شائع ہوئی تھی کس کی ہے؟ حافظ محمود شیرانی، نصیر الدین ہاشمی، سید سلیمان ندوی، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو دکن میں اردو جو 1923 میں شائع ہوئی تھی یہ نصیر الدین ہاشمی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، مغربی بنگال میں اردو زبان اور اس کے مسائل کس کی کتاب ہے؟ وفا راشدی، پنڈت دتریا کیفی، شانتی رجن بھٹاچاریہ، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مغربی بنگال میں اردو زبان اور اس کے مسائل شانتی رنجن بھٹاچاریہ کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، اردو برج بھاشا کی بیٹی ہے، کس نے اپنی کتاب کے شروع میں یہ جملہ لکھا ہے؟ ڈاکٹر سہیل بخاری نے، فرید الحق عین کوٹی نے، یا محمد حسین آزاد نے، یا ان میں سے کسی نے بھی نہیں؟ تو اردو برج بھاشا کی بیٹی ہے، یہ دعویٰ محمد حسین آزاد نے کیا ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، لاہور کا نیا نام محمود پور کس نے رکھا تھا؟ محمود غزنوی نے، محمد بن تغلق نے، علاء الدین خلجی نے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ لاہور کا نیا نام محمود غزنوی نے محمود پور رکھا تھا۔ سوال نمبر 25 ہے، اردو کا سب سے پہلا شاعر مسعود سعد سلمان ہے، یہ کہنا کس کا ہے؟ حافظ محمود شیرانی کا، سید سلیمان ندوی کا، حسام الدین راشدی کا، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو حافظ محمود شیرانی اور ڈاکٹر جمیل جالبی دونوں نے لاہور کے رہنے والے مسعود سعد سلمان کو اردو کا پہلا شاعر کہا ہے، اور اس کا تذکرہ ایک انگریز نے بھی کیا ہے، امیر خسرو نے بھی اپنے دیوان کے دیباچے میں کیا ہے، لیکن ان کا ہندی دیوان ناپید ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، یہ کس نے کہا وادی سندھ کی قدیم تہذیب کو بنیاد بنا کر اردو کو ہڑپا اور موئنجو داڑو کی مقامی بھاشا کا تسلسل قرار دیا جا سکتا ہے؟ انعام الحق کوثر نے، خاطر غزنوی نے، عین الحق فرید کوٹی نے، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے عین الحق فرید کوٹی۔ سوال نمبر 27 ہے، اردو زبان کا ماخذ ہند کو ہے، یہ نظریہ کس نے پیش کیا؟ خاطر غزنوی، ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ، سید سلیمان ندوی، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے خاطر غزنوی۔ سوال نمبر 28 ہے، طبقات الشعراء کس نے لکھی؟ فیلن نے۔ مولانا شبلی نعمانی کے نامور شاگرد کا کیا نام تھا جنہوں نے سیرت النبی مکمل کی؟ سید سلیمان ندوی۔ سوال نمبر 30 ہے، اردو قدیم ویدوں کے ہندوستان میں بولی جانے والی بولیوں میں سے کسی ایک کی ترقی یافتہ شکل ہے، یہ نظریہ اردو زبان کا ارتقاء مقالے میں
ڈاکٹر شوکت سبزواری نے پیش کیا ہے۔ اصلاح زبان کے سلسلے میں اولیت خان آرزو کو حاصل ہے۔ میر کی شعری لسانیات قاضی افضال حسین کی تصنیف ہے۔ معروف افسانہ گلاب دین چٹھی رساں آغا بابر کا ہے۔ مردم دیدہ چراغ حسن حسرت کی تصنیف ہے۔ شعور کی راہ کو سب سے زیادہ برتا حسن عسکری نے۔ خشک چشمے کے کنارے ناصر کاظمی کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ پوشیدہ تیری خاک میں ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کا سفر نامہ ہے۔ خجستہ گام کا مطلب ہوتا ہے مبارک قدم۔ نشاط خواب یہ ناصر کاظمی کا شعری مجموعہ ہے۔ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اقبال عظیم کا شعر ہے۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، یہ مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے۔ اردو نثر کے قدیم نمونے ملتے ہیں۔ دکن میں عریش محفل کے مصنف ہیں حیدر باشق حیدری۔ دلی کالج 1825 کو قائم کیا گیا تھا۔ سخن دان فارس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ نثر عربی زبان کا لفظ ہے۔ ڈرامہ کا مطلب ہے عمل کر کے دکھانا۔ ڈرامے کا بنیادی عنصر ہوتا ہے کہانی۔ اوکھے لوگ کے مصنف ہیں ممتاز مفتی۔ عود ہندی کی صنف خطوط ہے۔ محاورہ کا لغوی معنی ہوتا ہے بات چیت۔ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے۔ ابوالکلام آزاد نے مشہور کتاب تذکرہ، جو ان کی آپ بیتی سمجھ لیں، فضل الدین احمد کے کہنے پر لکھی۔ تنقید کا اصل مقصد فن پارے کا تجزیہ اور تعین کرنا ہے۔ نیا عہد نامہ خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ ہے۔ آمد مرثیہ کا جزو ہے۔ مرجان فردوس بریں کا ایک مشہور کردار ہے۔ طلسم زندگی نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ سنبھلنے دے مجھے اے امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، غالب کا شعر ہے۔ آگ کے دریا کا آغاز ٹی ایس ایلیٹ کے نظم سے ہوتا ہے۔ منجو ٹیڑھی لکیر کا ایک مرکزی کردار ہے۔ شاک گزرنا اس کا مطلب ہوتا ہے ناگوار معلوم ہونا۔ مضمون کا لغوی معنی ہے ضمن میں لیا ہوا۔ گنجینہ گوہر خاکوں کی کتاب شاہد احمد دہلوی کی ہے۔ آپ بیتی کا شمار ہوتا ہے غیر افسانوی نثر میں۔ آدم جی ایوارڈ یافتہ ڈراموں کا مجموعہ پس پردہ مرزا ادیب کا ہے۔ یادگار غالب کا سنِ اشاعت 1897 ہے۔ اردو کا پہلا ناول میرۃ العروس کو سمجھا جاتا ہے۔ نثر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پراگندہ یا بکھرا ہوا۔ اردو تنقید کی اولین کتاب مولانا الطاف حسین حالی کی مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ نثر کا باقاعدہ آغاز فورٹ ولیم کالج سے ہوا۔ غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری، یہ مشہور شعر ہے راجا رام نارائن موضوع کا، اور یہ سراج الدولہ کے متعلق کہا گیا ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں، اس مشہور شعر کے شاعر ہیں ناسخ۔ شناسائیاں اور رسوائیاں کشور ناہید کی کتاب ہے۔ شوق آوارگی کے مصنف عطاء الحق قاسمی ہیں۔ نظم کیسے پڑھیں ناصر عباس نیر کی تصنیف ہے۔ منٹو نوری نہ ناری ممتاز شیریں کی تنقیدی کتاب ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں لکھی گئی تھی ہماری شاعری۔ ریختی کا موجد سمجھا جاتا ہے سعادت یار خان رنگین کو۔ اردو کی صرف و نحو انشا نے لکھی تھی سب سے پہلے۔ سوانح مثنوی گلزار ارم میر حسن نے لکھی ہے۔ پہاڑی سلسلہ ہے کوہگیر تھر، یہ بلوچستان میں پایا جاتا ہے جو کہ 190 میل لمبا ہے۔
زمینی فضا کی 4 سطحیں ہوتی ہیں، 4 لیئرز ہوتی ہیں۔ مادری زبان کا عالمی دن 21 فروری کو منایا جاتا ہے۔ مائیکل جیکسن مئی 2009 کو فوت ہوا تھا۔ آئی سی سی ٹرافی پاکستان نے 18 جون 2017 کو جیتی تھی۔ القانون فی الطب یہ کتاب لکھی ہے ابو علی سینا نے۔ بیکٹیریا کس فارنہائٹ پر مر جاتے ہیں؟ 102 فارنہائٹ پر بیکٹیریا مر جاتے ہیں۔ نواب آف کالاباغ یہ میاں والی کے گورنر تھے۔ انڈیا میں ریلوے کا آغاز 1853 میں ہوا۔ پاکستان میں فیملی پلاننگ کا آغاز 1994 میں ہوا تھا۔ قراقرم ہائی وے کی لمبائی 810 میل ہے۔ کٹاس راج مندر یہ چکوال میں ہے۔ قلعہ اٹک اکبر نے بنوایا۔ پاکستان میں سب سے بڑا زلزلہ کوئٹہ میں آیا تھا 1935 میں۔ عالمی عدالت انصاف کے ججز کی تعداد ہوتی ہے 15۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ گوادر بندرگاہ عمان سے خریدی گئی تھی۔ نواب آف کالاباغ کا اصل نام نواب محمد ملک امیر تھا۔ ریڈ بلڈ سیلز کی زندگی ہوتی ہے 120 دن۔ سارک کے موجودہ سیکرٹری جنرل کا نام ہے ایچ ای اسالہ روان۔